اللہ رب العالمین کا واضح اعلان ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ بھی شرک کریں گے تو کیا ہوگا؟ معافی نہیں ہوگی، درگزر نہیں ہوگا، چشم پوشی نہیں ہوگی۔ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کیا ہوگا؟ آپ کے سارے اعمال باطل کر دیے جائیں گے، جتنے بھی اعمال کیے ہیں ان پہ پانی پھر جائے گا۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ شرک اتنا بڑا جرم اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ سب گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ خالق کائنات مالک ارض و سما وہ شرک جیسے کبھی برے گناہ کو واضح طور پہ کہہ چکے ہیں کہ اس کی معافی کا اعلان نہیں ہو سکتا۔ مختلف مقامات پہ مختلف لمحات و ایام میں لوگوں کی مغفرت اور بخشش کے پروانے جاری کیے جاتے ہیں، اس میں بڑے بڑے گناہوں کی، بڑے بڑے گناہگاروں کی بخشش کی جاتی ہے۔ جیسے رمضان کا مہینہ ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے، عید کے دن ہے، یہ ایسے بڑے بڑے دن ہیں جن پہ اللہ جن دنوں میں معافی کا اعلان فرما دیتے ہیں، لیکن وہاں پر بھی کچھ لوگوں کی معافی نہیں ہوتی۔ ان میں سے سب سے پہلا شخص وہ ہے جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے۔ شرک کرنے والا کبھی بھی معاف نہیں ہوتا۔ اسی لیے رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالی کبھی بھی معاف نہیں کرے گا شرک کرنے والے کو، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن شرک کرنے والا کبھی معاف نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ یہی نصیحت حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کر رہے ہیں۔ فرمایا یا بنیا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کیونکہ یہ زمین پہ سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑا گناہ ہے۔ اگلا لفظ یہی ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم عظیم ہے، اور جس گناہ کو اللہ فرمائے کہ یہ بہت بڑا ہے وہ کتنا بڑا ہوگا۔ لظلم عظیم، یہ بہت بڑا ظلم ہے کسی کا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اللہ کی توحید کا اقرار کرنا یہ مومن مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ زمین و آسمان کا تن تنہا مالک اللہ ہے، خالق اللہ ہے، کائنات کو چلانے بنانے والا اللہ ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اس جیسا دنیا میں کوئی نہیں ہے، ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے، سب کو پریشانیاں آتی ہیں، سارے کے سارے مصیبت میں پڑتے ہیں، تو رجوع اس وقت اپنے رب کی طرف کرتے ہیں۔ مصیبتیں ڈالنے والا اللہ ہے، حاجتیں پوری کرنے والا اللہ ہے، بیماریوں سے شفا دینے والا اللہ ہے، اور غموں میں خوشیاں لانے والا اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو شرک کسی بھی صورت کسی بھی حال میں برداشت نہیں ہے، اس لیے فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم عظیم اور بہت بڑا گناہ ہے۔ جب بھی کوئی پریشانی، مصیبت، تکلیف آئے، میری اور آپ کی نظر اپنے رب کی طرف ہونی چاہیے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام جیسی ہستیوں پہ بھی تکلیفیں آئی، انہوں نے بھی اپنی تکلیفوں میں اپنے رب کو پکارا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ جنت سے
نکال دیا گیا۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں جانا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ انہوں نے اللہ کو پکارا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنا، ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا، واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے۔ اس کنویں کی تہہ میں انہوں نے کس کو پکارا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ مشکل اور مصیبت آ گئی، آگ میں دھکیل دیا، 40 دن اس آگ میں رہے۔ اس مصیبت اور پریشانی کی گھڑی میں کس کو پکارا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر بیماری کا ایک لمبا عرصہ گزرا، اس بیماری کی حالت میں حضرت ایوب علیہ السلام نے کس قدر صبر سے اپنے رب کو پکارا۔ غرض بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انبیاء میں بھی جب تکلیفیں اور مصیبتیں آئی تو انبیاء اکرام خود مشکل کشا نہیں تھے، خود حاجت روا نہیں تھے، انہوں نے بھی جس کی طرف رجوع کیا ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ یہ ہے توحید۔ اور یہ کہنا اور یہ ماننا کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی شفا دے سکتا ہے، اللہ کے علاوہ بھی کوئی حاجت روا ہے، اللہ کے علاوہ بھی کوئی مرادیں پوری کرتا ہے، اس کو شرک کہا جاتا ہے، اور اس سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ اور اس کے متعلق یہ فرمایا ہے سارے گناہ معاف کر دوں گا، لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، لیکن یہ گناہ، یہ شرک والا کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اللہ کیوں نہیں معاف کرے گا؟ قرآن کریم میں اس کا جواب ہے کہ تمہیں کھانا میں دیتا ہوں، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، تمہارے رزق کا ذمہ دار میں ہوں، تمہارے لیے زمینوں کو میں نے بچھایا ہے۔ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا، تمہارے لیے زمینوں کو بچھایا، تمہارے لیے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا، تمہارے لیے یہ پہاڑوں کو بنایا، زمین و آسمان کا نظام چلایا، پھر تمہیں زندگی دی، پھر تمہیں انسان بنایا، اور یہ سارا کرنے کے بعد تم میرے در کے بجائے کسی اور کے در پہ جاؤ تو یہ مجھے پسند نہیں ہے کہ سب کچھ دینے کرنے والا میں ہوں تو پھر اوروں کے در پہ جانے کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ سننے والا بھی جب میں ہوں، دینے والا بھی میں ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اللہ فرماتے ہیں مجھے پکار کے تو دیکھو، میں تمہاری پکار کو سننے والا ہوں۔ لیکن آج ہم کیا کہتے ہیں کہ جناب ہم جو جا کے بزرگوں کے سامنے صرف عرض پیش کرتے ہیں وہ آگے اللہ کو بتاتے اور سناتے ہیں۔ نعوذ باللہ، کیا اللہ ہماری آواز کو، ہماری بات کو خود نہیں سنتا؟ وہ تو ایسی ذات ہے، انہ علیم بذات الصدور، سننا تو بات کی بات ہے، بندہ زبان سے بات نکالتا ہی نہیں ہے، دل میں صرف سوچتا ہے، وہم اور گمان ہوتا ہے صرف اس کو، ابھی اس نے دماغ میں بات لائی ہوتی ہے، دل میں اس کے بات آتی ہے، تو اللہ اس کے دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے۔ اور جب اللہ کو پکارا جائے تو اس پکار کو میرا اور آپ کا رب سنتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اپنے نبی سے مخاطب ہو کر اللہ رب العالمین نے فرمایا جب یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمارا رب کہاں ہے، عبادی عنی فإنی قریب، تو اے میرے محبوب ان کو بتا کہ تمہارا رب تمہارے بہت ہی زیادہ قریب ہے۔ پھر لوگوں نے سوال کیا کہ کتنا قریب ہے اللہ ہمارے؟ اللہ نے قرآن کریم میں اس کا جواب دیا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ اللہ تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔
اپنے گھر سے چھوڑ کے بندہ دوسروں کے دروازے پہ مانگنے جائے تو اپنے گھر والا ناراض نہیں ہوگا؟ ایک گھر میں انسان رہتا ہے، ایک باپ ان کا موجود ہے. اب ایک بیٹا کہتا ہے چلو کیا اپنے باپ سے مانگوں گا، جا کے پڑوس والے سے مانگ لیتا ہوں، جا کے کسی اور سے مانگ لیتا ہوں. گھر میں ہر چیز کی فراوانی ہے، ہر چیز موجود ہے گھر میں. اگر باپ سے مانگے تو باپ دے گا بھی، لیکن یہ باپ سے نہیں مانگتا، اٹھ کے دوسرے گھر میں چلا جاتا ہے کہ میرے پاس فلاں چیز نہیں ہے مجھے دے دو. اب جب شام کو رات کو باپ کو پتہ چلے گا کہ مجھ سے نہیں مانگا اور جا کے کسی اور کے دروازے سے مانگ کے لایا ہے، تو باپ غصہ ہوگا یا خوش ہوگا؟ غصہ ہوگا کہ تو مجھ سے مانگ، تو میرا بیٹا ہے، میں تجھے نہ دوں تو کہنا نا. جب ہر چیز میرے پاس موجود ہے میں تجھے دے نہیں